ڈاکٹر منصور الحق ہوں، پروفیسر آف گیسٹرو لیاقت نیشنل ہاسپٹل۔ آج کا ٹاپک جس پہ مجھے بات کرنی ہے وہ ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی وائرس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی دونوں وائرسز ہیں جو کہ زیادہ تر ایک مریض سے دوسرے لوگوں میں منتقل ہوتے ہیں بلڈ، خون اور خون اور اس کی پروڈکٹس کے ذریعے۔ اسی لیے اس چیز کی احتیاط رکھنی چاہیے کہ جب بھی بلڈ ٹرانسفیوژن کیا جائے تو بلڈ کسی بااعتماد اور مستند ادارے سے لے کے ٹرانسفیوز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس بی اسپاؤزز میں یعنی ہسبینڈ سے وائف اور وائف سے ہسبینڈ میں بھی اور ماں سے بچے میں بھی ڈیلیوری کے وقت منتقل ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ احتیاطی تدابیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ مستند ڈاکٹرز آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس بی اور سی وہ وائرسز ہیں جو کہ سب سے زیادہ انسان کے جسم میں جگر پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور جگر کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور نقصان پہنچا کے جگر کے سیروسس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے فیلئر کی طرف اور اس کے کینسر کی ڈیولپمنٹ میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے۔ ہیپیٹائٹس سی سے بچاؤ کے لیے کوئی ویکسین اب تک دریافت نہیں کی جا سکی ہے، لیکن خوش قسمتی سے ہیپیٹائٹس بی سے بچاؤ کے لیے ویکسین موجود ہے جس کا 3 ڈوزز لگنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ آج کل بچوں کے جو پرائمری امیونائزیشن پروگرام ہے اس میں ریکمینڈڈ ہے۔ اس کے علاوہ تمام ینگ فیمیلز میں اس کو ضرور لگوانا چاہیے، ضرور اس کی کرنا چاہیے تاکہ ہیپیٹائٹس بی سے بچاؤ ہو جائے۔ اس مرض کی تشخیص کے لیے جو ابتدائی ٹیسٹ ہے وہ ہیپیٹائٹس بی کے لیے ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن ہے جو کہ زیادہ مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے، اور ہیپیٹائٹس سی کے لیے اینٹی باڈیز ہیں ہیپیٹائٹس سی کے، وہ بھی زیادہ مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے۔ یہ ابتدائی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اگر یہ ٹیسٹ پازیٹیو آتے ہیں تو پھر اس سے آگے مزید ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ٹیسٹ اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ ان جراثیم نے جگر کو کتنا نقصان پہنچایا اور جگر کے فنکشن کو کتنا ڈسٹرب کیا ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے وہ مہنگے ٹیسٹوں کا ہوتا ہے، اور یہ مہنگے ٹیسٹ کرانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان مہنگے ٹیسٹوں کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا مریض کو علاج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ مہنگے ٹیسٹ نیگیٹو ہوتے ہیں تو پھر مریض کو علاج کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کو صرف آبزرویشن میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ بار بار 6 مہینے 3 مہینے 6 مہینے پہ ٹیسٹ کروا کے دیکھا جاتا ہے کہ یہ جراثیم موجود ہیں یا ان کی مقدار کیا ہے۔ ہیپیٹائٹس بی کے لیے الگ سے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں اس کے مزید پارٹیکلز دیکھے جاتے ہیں، اور اس میں ان ٹیسٹوں کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ علاج ضروری ہے یا نہیں ہے۔ ہیپیٹائٹس بی کے لیے جو علاج ابھی موجود ہیں ہمارے پاس پوری دنیا میں، وہ 2 قسم کی گولیاں ہیں جو زیادہ تر استعمال کی جاتی ہیں، فرسٹ لائن ریکمنڈیشن کہلاتی ہیں وہ، اور ایک انٹرفیرون کا انجیکشن ہے جو کہ 1 سال کے لیے دیا جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ لگانے کے لیے۔ لیکن ہیپیٹائٹس سی میں جو اچھی بات نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہیپیٹائٹس بی کمپلیٹلی طور پہ کیور نہیں ہوتا، اس کے کچھ نہ کچھ پارٹیکلز جسم میں موجود رہتے ہیں، اب تک کی جو دوائیں ہیں اس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن ریسرچ میں بہت ساری دوائیں ہیں ابھی ریسرچ فیز میں جن کی وجہ سے ہیپیٹائٹس بی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں مکمل طور پہ کیور ہو جائے گا۔ اسی طرح ہیپیٹائٹس سی جو کہ خوش قسمتی یہ ہے کہ کمپلیٹلی کیوریبل مرض ہو گیا ہے، اور ایک دفعہ ٹیسٹ کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے یا نہیں، اور اس کا علاج اب خوش قسمتی سے گولیوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ پہلے کچھ عرصے پہلے تک صرف انجیکشنز اور انجیکشنز ہفتے میں 1 دفعہ لگنے والا جو انٹرفیرون انجیکشن کہلاتا ہے وہ، اور اس کے ساتھ گولیوں کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن اب ہمارے پاس یہ گولیوں کی صورت میں دوائیں موجود ہیں جو کہ 3 سے 6 مہینے کے لیے مریض کو دی جاتی ہیں، اور اب تک کی جو ریسرچ ہے اور اب تک کا جو مطالعہ ہے اس کے لحاظ سے ان گولیوں کے سائیڈ ایفیکٹس بھی کوئی زیادہ نہیں ہیں۔ تو ان گولیوں کا فائدہ 70 سے 90% لوگوں میں ان گولیوں سے فائدہ ہو جاتا ہے، تقریباً بلکہ 100 کچھ دوائیں ایسی اب آ گئی ہیں جن سے 100% بھی یہ کیور ہو جاتا ہے۔
تو ایک دفعہ جب یہ کیور ہو جائے تو اس سے لیور کے ڈیمیج کے چانسز نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں، اور لیکن جن لوگوں میں لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے ان میں پھر بھی 5 سے 10% لوگوں میں وہ کنٹینیوسلی ڈیمیج ہو سکتا ہے. اس لیے ان مریضوں کو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ کنٹینیوس آبزرویشن میں رہیں اور 6 مہینے پہ کچھ ٹیسٹ کرا کے دکھاتے رہیں. اب تک جو دوائیں ہمارے پاس یہاں پاکستان میں موجود ہیں وہ اچھی خاصی چیپ بھی ہو گئی ہیں، جو کہ عام لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور طریقہ علاج جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں 3 سے 6 مہینے کا ہی ہوتا ہے، اور اس طریقہ علاج سے زیادہ تر لوگوں میں یہ مرض کیور ہو جاتا ہے. شکریہ.